کو بنانے کا جو نقصان ہے وہ اللہ کا نہیں ہے، نقصان ہمارا ہے۔ خدا اس بات کا بالکل انتظار نہیں کر رہے کہ مجھے کوئی اٹھ کے یاد کرے گا۔ اللہ کو بالکل اس بات کا انتظار ہے کہ کون اٹھ کے میری کتنی تعریف کرے گا، مجھے یاد کرے گا۔ اور نہ نبی علیہ السلام کو اس بات کا انتظار ہے کہ کون مجھ پہ درود پڑے گا۔ ذکر کرنا، ضرور پڑھنا یہ ہماری مجبوری ہے، جن کے لیے کیا جاتا ہے ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو ہماری یاد سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کی زندگی ان پر پھڑ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سزا ہر اس شخص کو ملے گی جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا۔ اسباب کی ساری چیزیں، اسباب کے سارے نقشے اس آدمی کو خوشحال نہیں کر سکتے۔ خوشیاں، اطمینان، سکون، راحت اس شخص سے اور اس فرد سے روٹ جاتی ہے جس کی دل سے اللہ کا ذکر اٹھتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں ذکر نہ ہو وہ خوشی کو نہ سوچے کبھی۔ خوشیوں کا کوئی کام نہیں اس گھر میں جہاں اللہ سے بے اطلاعی برتی جاتی ہو، جہاں اللہ سے غفلت ہو۔ خوشی خفا ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے خوشیاں رس میں نہیں، خوشیاں خفا ہو جاتی ہیں۔ خوشی خفا ہو جاتی ہے اس آدمی سے۔ اس لیے اگر کسی آدمی کو زندگی میں چین چاہیے ہو، سکون چاہیے ہو، اطمینان چاہیے ہو، اس کے جتنے بھی نام آپ رکھ لیں اس کو اللہ نے اپنی یاد کے ساتھ محفوظ کیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میری یاد میں اطمینان ہے۔ میری یاد میں کیا ہے؟ اطمینان ہے۔ سکون میں اور اطمینان میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتا ہے سکون، ایک ہوتا ہے اطمینان۔ سکون میں مزہ ٹھٹھا سکینت ہوتی ہے، چپ ہوتا ہے۔ اطمینان اصل چیز ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اطمینان۔ اللہ اطمینان دے دیتے ہیں۔ زندگی میں اگر کوئی تنگی ہے، پریشانی ہے، کچھ اور مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن کیونکہ اس کو یاد نصیب ہے تو یاد کی یہ برکت ہے کہ اس کو اللہ اطمینان دے دیں گے۔ زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ ذکر کے بغیر زندگی ہے تو کیا زندگی ہے؟ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی کیا زندگی ہے؟ وہ زندگی ہے کوئی؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے۔ اللہ کے بغیر زندگی شرمندگی کے بغیر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کو بہت زیادہ شکر ادا کریں، اللہ کو بہت زیادہ شکر ادا کریں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ دوست تھے، بزرگ تھے، کبھی حلقے میں بیٹھتے تو ایک بات کیا کرتے تھے، اس وقت اگر میں یہ کہوں تو اس وقت اللہ کی رحمت نے اور اللہ کے فرشتوں نے ہمیں ڈھانپ رکھا ہے، ہم جھوٹے نہیں ہیں۔ کیوں؟ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی۔ جسے یار نے چاہا اسے یاد یاد آئی۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے یار نے چاہا اسے یاد یاد آئی۔ ایک اللہ والے کہتے تھے جب مجھے اللہ یاد کرتے ہیں مجھے پتہ چلتا ہے۔ کسی نے کہا اتنا بڑا دعویٰ کہ آپ کو اللہ یاد کرتے ہیں،
اب میں آپ کو دیکھا تو صحیح، اور میں دعویٰ نہیں کرتا، میں حقیقت بیان کرتا ہوں، دعویٰ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اگر اللہ نے یاد نہ کیا ہوتا تو اس وقت اللہ ہمیں یاد کی توفیق نہ دیتے۔ حضرت شفیع رشدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزرے، فرمایا کرتے تھے کہ میری ایک باندھی تھی، تہجد کے وقت کھڑی ہو گئی اور تہجد کے وقت اللہ کے سامنے فریاد کرتی ہے، وہ خاتون اللہ کے سامنے فریاد کرتی ہے، اللہ کے سامنے رو رہی ہے اور کہتی ہے اے اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے، اللہ جو تجھے مجھ سے، میں اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا السلام علیکم، اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تجھے چاہتے ہیں۔ فرمایا ہاں اللہ مجھے نہ چاہتے نا تو تجھے یوں میٹھی دن نہ سلاتے اور مجھے ساتھ کھڑا نہ کرتے۔ اس وقت جو مجھے کھڑا کیا اپنے سامنے، اس وقت جو مجھے سامنے بٹھایا ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس نے مجھے یاد کیا ہوا ہے۔ اس نعمت اللہ کا شکر کرو اچھا، اور اس نعمت کو یہاں سے دائمی طور پہ مانگ لے جاؤ اللہ سے، یا اللہ اس وقت جب بڑے بڑے شخص ہوتے ہیں وہ وقت ایسا نہ ہو کہ میں بستر پر میں ناراض پڑا رہا ہوں اور تجھے یاد نہ کر سکوں، تجھے یاد نہ کر سکوں۔ مجھے کاؤنٹر والی تصویر ہے نا، کاؤنٹر والی، تو میں نے گھر میں تقسیم کی تو میرے چھوٹے بچے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، ایک کہتے میں نے زیادہ لڑا کی، دوسرے کہتے میں نے کی، کر لوں تو 3 دن پہلے لڑ گیا آپس میں، ایک کہتے میں نے زیادہ کی، دوسرے کہتے میں نے کیا۔ تو مجھے خیال آیا کہ حضرت پیر قریشی کی خانقاہ میں 2 فقیر آپس میں لڑ گئے، ایک کو مارتا ہے کوئی مطلب رہا ہے، دوسرا دوسرے کو مار کے رہا ہے۔ حضرت قریشی نے پوچھا کیا ہوا اور کیا مسئلہ تمہیں؟ ایک کے طرح میں ہے، دوسرے کے طرح میں ہے، کیا شان ہے؟ اللہ کو کیسے یاد کروں، اللہ کو کیسے یاد کروں؟ دل میں یہی بات آ رہی ہے اللہ ہی کہہ رہا، اللہ ہی میں، اور میرا نہ ہوتا تو مجھے یاد کی توفیق نہ دیتا۔ ذکر کو یاد کے مختلف طریقے ہیں، ایک تصویر ہے، ایک ذکر ہے۔ تصویرات الگ چیز ہیں اور ذکر الگ چیز ہے، تصویر اور ہے اور ذکر اور ہے۔ جتنے مشاہد سے لوگ کے طریقے ہیں تربیت کے، ان میں ہمارے مشاہد کے تربیت کا طریقہ ہے، اس میں جہری آواز سے ذکر نہیں ہے۔ جہر کا مطلب یہ ہوتا ہے اونچی آواز سے ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ، یہ منع نہیں ہے، منع بھی نہیں۔ ہمارے طریقے میں ذکر ہے اونچی آواز سے، اتنی آواز کے ساتھ کہ اپنے کان سنیں، اتنی آواز کے ساتھ۔ پھر خاص طور پہ ہمارا طریقہ حلیہ نقشبندیہ اور پتراویہ جو ہے، اس میں جو مراقبہ ہوتا ہے، مراقبے کی آداب اور شرائط میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ آدمی اس مراقبے اور مجلس سے بیٹھتا ہے جس کو ہمارے طریقے سے ذکر کا اذن ہوتا ہے، جو ہمارے طریقے میں جس کو ذکر کا اذن ہو۔ ایک دو خواتین بھی کافی تشریف لائی ہیں، آپ حضرات میں سے بھی ایک ساتھی نئے چہرے مجھے نظر آتے ہیں، تو ایک دو سب کو اس بات کا اذن ہے، سب کو اس کا اذن ہے کہ وہ اس مراقبہ کی وجہ سے بیٹھیں اور ذکر کریں اللہ 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 اللہ۔ تو اس سے پہلے ذرا کئی دفعہ نئے ساتھی ہوتے ہیں تو ان کو مراقبہ سمجھ نہیں آتا، تو ہمارے بعض مشائخ میں سے وہ تحریر لسانی کرواتے تھے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی شان ہے، سخت سے سخت غفلت ہونا، سخت غفلت اللہ کے اسلام سے دور رہتی ہے۔ یہ آزان ہے نا، آزان اللہ نے ہر آدمی کو اپنی آواز دی، ایک صوت دی ہے۔
مجھے یاد ہے ہمارے ملتے مسجد میں امام ہوا کرتا تھا، تو اس مسجد میں حضرت تشریف لائے تو ایک خوش آواز نے جا کر اذان دے دی، تو مجھے فرمانے لگے بڑی ساری غفلت دے جانا، ساری غفلت اٹھا کر لے گیا، اللہ کا نام بن گیا، ساری غفلت اٹھ کے چلی گئی. ٹھیک ہے، تو انسان کی جو باطنی خیالات ہوتے ہیں نا، باطن کی سوچ ہوتی ہے، اور وہ باطن و کرانا اس کے بھی ماحول میں بڑا فرق اثر پڑتا ہے. اس لیے قبائل کے ارتکاب صرف گناہوں کا ظاہری طور پہ نہیں ہوتا کہ یہ بدنظری کر رہی ہے، گناہ کر رہی ہے، اگر حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، دل میں کوئی اور کینہ بغض بکرا ہے، یہ شخص اللہ کا وصل حاصل نہیں کر سکتا. یہ خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. تو ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو دور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے نا سارے تھوڑی دیر کے لیے یہ ذکر کریں. ٹھیک ہے، عورتیں بھی کریں اور خواتین سے میری درخواست ہے اس آواز کو اونچا نہ کریں، آواز کو اونچا نہ کریں، بلکہ جو ذکر کریں اس کو خود سنیں، اس کو کیا کریں، خود سنیں. آپ کو ذکر کر رہے ہیں جیسے اپنی جگہ پر تو آپ پریشان ہیں، بھائی مراقبہ نہیں ہو رہا، کیا ہے اس میں ذکر کیا کریں، لا الہ الا اللہ کریں، لا الہ الا اللہ، 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 لا اله الا الله، 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 الا الله،
علم اللہ